جب دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اندر وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ اثرات ہوں گے. تو اگر پاکستان کے اندر ایسا مارچ کیا جا رہا تھا تو اس کو بھی اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ ایڈوکیٹلی اس کو کسی انداز میں پہنچا دیا جائے تو کوئی بات چیت کر رہے تھے. اور اگر وہاں پر آپ کے خیال میں اس وقت جو تحریک لبیک کی قیادت تھی وہ آپ کے خیال میں بات چیت پر آمادہ نہیں تھی تو ہمارے اسکول آف تھاٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ انوالو کر سکتے تھے. لیکن نہیں, آپ نے تو کچھ نہیں کیا, بلکہ آپ نے کیا کیا, جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا. جو لاشیں گرنی تھی گر گئی, جو خون بہنا تھا بہ گیا, جو زخمی ہونے تھے ہو گئے, جو تباہی مچانی تھی وہ مچا دی. اس کے بعد ہمارے اسکول آف تھاٹ, یہ تو بہرحال ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہماری تمام تر کوتاہیوں اور نادانیوں کے باوجود جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے عوام کے اندر وہ ہمارے اسکول آف تھاٹ, صوفی اسکول آف تھاٹ کی ہے, درود و سلام پڑھنے والوں کی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا اعلان اور سرکار کی محبت کی خاطر جان دینے والوں کی ہے. اب آپ نے ان سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دیا. تحریک لبیک کے لوگوں نے جو کیا سو کیا, آپ نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے ان تمام مدارس پر ریڈ کرنا شروع کر دی جو اس مظاہروں میں شامل تھے, جو جن کے اساتذہ, جن کے طلبا نہیں نکلے تھے, آپ نے وہاں پہ چھاپے مارنا شروع کر دی. جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے ان کو وہاں سے گرفتار کرنا شروع کر دی. گویا آپ خود انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ ہاں جی آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیے. آپ پہلے نہیں نکلے تھے, آئندہ جو مظاہرہ ہو آپ بھی ان کے ساتھ نکل کھڑے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ بے شک گھر میں بیٹھے رہیں لیکن پھر بھی آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, پھر بھی آپ کو گرفتار کیا جائے گا, پھر بھی آپ کے مدرسوں کو بند کیا جائے گا, پھر بھی آپ کے طلبا کو اس طرح ٹارچر کیا جائے گا. تو یہ تو نان ایشوز کو ایشو بنانے والی ایک انتہائی عاقبت اندیشی والی بات ہے. اور پھر آگے دیکھیے, جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح تو کہیں گولی چلی ہے, کہیں لاٹھی چلی ہے, کسی کو چوٹ لگی ہے, کہیں سے جنازہ اٹھا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن لوگوں کے خلاف آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کے دل میں ایک نفرت, ایک انتقام کا جذبہ بیدار ہوگا نا. اب وہ لوگ جو اپنی جانب میں, میں بحث نہیں کر رہا, میں مناظرہ بھی نہیں کر رہا, جو لوگ اپنی جانب میں ایک بہت بڑے عظیم مشن کے لیے نکلے ہیں ان کو اس طرح آپ ڈیل کریں گے تو اس کے نتیجے میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف عوام کے اندر انتخابی جذبہ پروان چڑھے گا. اور یہ ملکی سلامتی کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا اب بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ نہیں نکلے تھے کم از کم ان کو اس طرح ڈیل نہ کریں کہ آئندہ وہ بھی ان کی شانہ بشانہ کریں, اور وہ ظاہر ہے ان کی تعداد تھوڑی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے پاس طاقت ہے, حکومت ہے, آپ نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہوگا لیکن جتنا بھی کیا ہے اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ تھوڑا سا نرم رویہ اپنائیں گے تو معاملات سدھرنے میں مدد ملے گی. لیکن اگر آپ اب بھی اسی طرح ڈٹے رہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کسی بہتر انجام کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم جیسے لوگ جو ہمیشہ صلح صفائی کی بات کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم درمیان میں آ کے مذاکرات کرا کے معاملات کو کسی بہتر طریقے سے طے کرائیں, ہم لوگ بھی پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کیا پتا ہمیں بھی اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا پڑ ٹوٹنے والی ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جو زخمی ہیں ان کے علاج معالجے کی کا صحیح انتظام کیا جائے. اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے کہ یہ تو ریورز اٹھتی ہیں, کوئی کہے گا سینکڑوں میں شہادتیں ہیں اور کوئی کہے گا نہیں کہ 10, 15, 20 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر شہادت ایک بھی ہو تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو ایک خون, ایک شہادت, ایک جنازہ وہ کسی بڑے فساد کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس بارے میں ذرا دور اندیشی سے کام لینا چاہیے اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور حکومت چونکہ حکومت ہے, ان کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے اس کو اتنا ٹالرنس کا, اس کا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. تو ان کو ذرا چاہیے, میں سمجھتا ہوں اگر جو فریقین اگر چاہیں گے تو ہم لوگ درمیان میں کوئی میڈیوکر کے طور پہ آ جائیں گے, لیکن ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے. جیسے پیر صاحب مانکی شریف نے فرمایا
کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ حکمت عملی تیار کی جائے. میں جناب ملتان سے چلا ہوں, مجھے لاہور نہیں آنا تھا, فیصل آباد کی طرف جانا تھا, لیکن نہیں, موٹر وے پر جناب بند کر دیے گئے اور وہ کنٹینرز کھڑے ہوئے, نقل و حرکت بند ہو گئی, کاروبار متاثر ہوئے. جو ہمارا ملک جو ویسی معاشی طور پر تباہ ہے, یہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس کا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی ناک سے آگے ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. ہمیں کوئی بھی شخص آ کے کوئی اکسا دیتا ہے اور جناب کوئی وہ جیسے ہم بسر کر رہے ہیں جو جیسے اندھا اندھے سے راہ پوچھتا ہے, یہاں پر اندھے روح کو راہ دکھا لیتا ہے. یہ صورتحال ہے. تو میں ایک بار پھر پرزور مطالبہ کروں گا کہ جو کچھ ہوا اس کی باقاعدہ تحقیق کی جائے اور جن کی بے تدبیری کی وجہ سے, جن کی غلط مشوروں کی وجہ سے یہ بات جہاں تک پہنچی, ان کو بھی لگام ڈالنے کی کوشش کی جائے. اور پاکستان کے وہ اہل سنت جو کہ ہمیشہ سے امن پسند کہلاتے رہے, ہمیں ہمارے لیے امن پسندی الزام بن گئی تھی جب ہم کہتے تھے کہ جناب وہ فلاں لوگوں کے تمام مطالبات کو منظور ہو جاتے ہیں, جبکہ وہ تو تخریب کاری کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, گولیاں چلاتے ہیں اور جناب کے اس طرح ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. ہم پرسکون ہیں, ہم حکومت کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہی سننے کو ملتا تھا کہ بچہ روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے. تو اگر یہی اسی راستے پر چلانا ہے, اگر سارے ملک کو آپ نے سڑکوں پر لانا ہے اور جو لوگ گھروں میں بھی بیٹھے ہوں وہ بھی انتقام کے شوروں کے اندر جھلس رہے ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس ملک کا انجام کیا ہوگا. ہمیں اب تو کم از کم ہوش کے ناخن لینا چاہیے. آدھا ملک ہم پہلے گنوا چکے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا ملک بچا کچا ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے, میں اس کو کھل کے بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے خدا نخواستہ مایوسی کو پھیلانا نہیں ہے, اور وہ جو علیحدگی پسند خیالات رکھنے والے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا نہیں ہے. لیکن اس وقت دور اندیشی کا تقاضا کیا ہے, اس کو ضرور سوچنا چاہیے. ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے ملکی سطح پر جہاں پر پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے اور آپس میں مفاہمت پیدا کرنے والے, محبت بانٹنے والے لوگوں کو ان کو آگے لانا چاہیے تاکہ اس ملک میں اس قسم کے واقعات پھر آئندہ نہ ہو. بہرحال ہم نے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں. ابھی تک یہ کوئی زیادہ بڑا سانحہ اس انداز سے, ظاہر ہے ملک کا جو سانحہ ہوا ہے اس کی شدت کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن اس حد تک یہ پورا اسکول آف تھاٹ, یہ پورا مکتبہ فکر وہ جناب ایک محاذرائی میں مبتلا ہو جائے, ایسا نہیں ہوا ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. بہت شکریہ.